علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی شب میں منی کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں، تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ کتنے آدمیوں نے؟ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، اس نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ پھر اس نے پوچھنے والے نے خود ہی جواب دیا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ کیا کتنا ہے؟ 6 لاکھ۔ قبول کس کا ہو رہا ہے؟ صرف 6 کا۔ تو اب آگے اللہ کی کریمی کے ذرا معاملے دیکھیے ہیں، اللہ کی کریمی کے معاملے دیکھیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس خواب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں علی بن موفق کہ میں گھبرا سا گیا کہ اتنا بڑا مجمع اور اتنے لوگ اور اتنے صرف حج قبول ہوا 4 لوگوں کا، 6 لوگوں کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی، مجھے بڑا سخت فکر و غم ہوا، خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل ہیں جن کا حج قبول ہوا، پتہ نہیں میرا ہوا ہے یا نہیں ہوا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بھلا میں کیسے کن میں ہو سکتا ہوں، قبول ہونے والوں میں یا ریجیکٹ ہونے والوں میں۔ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر میں تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں سے صرف 6 آدمی کا حج قبول۔ مزدلفہ میں بھی میں یہی سوچتا رہا، سوچتے 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 میری آنکھ لگ گئی۔ وہی 2 فرشتے آئے جو اوپر خواب میں بتائے گئے تھے، وہی 2 فرشتے آئے اور آپس میں بات کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ میں اس میں کیا حکم فرمایا کہ 6 لوگ جو قبول ہوا ہے جن کا حج، ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ پھر پہلے نے خود ہی جواب دیا کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل 1 لاکھ کا حج قبول کیا گیا ہے۔ دیکھ لیں پھر اللہ کی کریمی ہے، اللہ کتنے کریم ہیں۔ 1 کے صدقے 1 لاکھ کا حج قبول ہو رہا ہے۔ اب آپ خود ہی حساب لگا لیجئے، جو 6 کا قبول تھا انہی کے صدقے اللہ نے 1 لاکھ کا قبول کیا، تو اٹس مین کہ سارے 6 لاکھ کا قبول ہو گیا۔ وہاں جانے والا خالی آتا ہی نہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا جی حرام پیسوں سے گئے ہیں، جی ایسے حج کا کیا فائدہ، جی ایسے اس کا کیا فائدہ۔ او بھائی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہم تو کبھی اسے ایئرپورٹ ہی نہ چڑھنے دیتے، ہم تو کبھی اسے بیت اللہ کی شکل ہی نہ دیکھنے دیتے، ہم تو کبھی اسے وہ چادر پکڑ کے رونے ہی نہ دیتے، وہ جالیاں پکڑ کے اللہ کے نبی سے بات کرنے ہی نہ دیتے۔ یہ سارے معاملے اللہ نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں، رزق اللہ نے رکھا ہے، ورنہ ہمارا تو کسی سے اختلاف ہوتا تو ہم تو اسے بھوکا مار دیتے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے کفار میرا بیٹا تک بنا چکے، ابھی یہ کرسمس پہ آپ نے حال دیکھ لیا، مسلمان بھی میری کرسمس کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ پھر بھی اللہ کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں، ان کو اولادیں بھی دے رہا ہوں۔ کبھی دیکھا کسی کرسچن کی اولاد نہیں ہے؟ میں پھر بھی صبر کرتا ہوں، ان کو روزیاں بھی دے رہا ہوں، ان کو صحتیں بھی دے رہا ہوں، ان کو سب کچھ دے رہا ہوں۔ ہاں یہ میرا صبر ہے، آپ کے بچوں کو وہ صبر ملے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ سورہ انفال کی 114 سورہ نساء کی 114 نمبر آیت پڑھیں گے اپنے بچوں کے لیے، 113 سوری، تو آپ کے بچوں کو وہ والا صبر جو وعدہ ہے نا اللہ کا وہ دے گا اللہ۔ اور علم پھر اس کی کیا ہی کہنے اللہ کے علم کے، اللہ وہ والا علم دے گا۔ علم کے بارے میں آپ کو پڑھا چکی سورہ اس میں کہف میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ایک نبی کے پاس نہیں تھا، تو پھر اللہ کا کیا علم ہوگا؟ وہ والا علم اللہ آپ کے بچے کو دے گا جو کند ذہن بچوں کے لیے آیت ہے 113 سورہ نساء کی، کند ذہن بچوں کے لیے پڑھیں وہ آیت، اللہ ان کو ایسا ذہین اور ایسا کامیاب بنا دے۔ اور جن عورتوں کو بھولنے کی بیماری ہے ان کے لیے پڑھیے۔
تو یہاں فرشتوں کے دیکھیں اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی اور کیسے ہمیں سمجھایا کہ بھائی تو ان معاملوں سے باہر نکلا، فلانے دا قبول ہویا کہ نہیں ہویا، فلانے دا ہویا کہ نہیں ہویا، ہاں تم ان معاملوں سے باہر آ جاؤ، یہ میرا اور اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ سہیلا آپ ہمارے بیٹا اس پہ جائیں گی نا چینل پہ، تو آپ کو وہاں ملے گی امتحان میں کامیابی کی ایک ویڈیو، اس میں نے آیت نمبر بھی بتائی ہے، پوری آیت بھی پڑھی ہے، اور بہت ساری ایسی آیات بتائی ہیں جو بچے پڑھائی میں جن کا دل نہیں لگتا، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا جو پڑھتے ہیں اور بیچارے بھول جاتے ہیں، پیرنٹس بھی ان کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے لیے یہ آیات اس میں بتائیں گے۔ ہمارے چینل پہ آپ جائیں گی، پاپولر ویڈیو جائیں گی نا، اس میں تو آپ کو نظر آئے گا امتحان میں کامیابی کے وظیفہ، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ساری چیزیں مل جائیں گے۔ انہی بزرگ کا ایک واقعہ ہے کہ کہتے میں نے اسی سال حج کیا، اس کے بعد مجھے ترس آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہے جن کا حج قبول نہ ہوا ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ راز بھی مجھ پہ کھول دیا کہ جب کوئی کسی کے در پہ آ جاتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں او بھائی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ سے یہ امید نہ رکھیے پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف بھی کیا ہے یا نہیں۔ اللہ نے جب آپ کو توفیق دے دی ہے معافی مانگنے کی تو اوپر اپروول ہو چکی آپ کو معاف کرنے کی، آپ معاف ہو چکی تو اللہ نے آپ کو توفیق دی معافی مانگنے کی۔ اللہ آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، شرین کی، صبا سید کی، سب کی بچیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے کہ ان بچیوں کو اللہ ایسے خزانوں میں سے قسمتیں دے کہ ماؤں کے دل اش اش کر جائے ہیں، سب کے نصیب اللہ اچھے کرے، سب کے، آمین اللہم آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طواف کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے دیکھا کہ ایک شخص ہے طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا کریم، اللہ آپ کی بچی کے نصیب اچھے کرے، انوشا کے اور مصطفیٰ کے اللہ ایسے نصیب لکھے کہ گھر بیٹھے اللہ روزیاں دے، عزتیں دے، عافیت دے، رشتے دے، آمین اللہم آمین۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی طواف کر رہے تھے اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے اور وہ اعرابی شخص ہے، طواف کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور کہنے لگے یا کریم، وہ کہے یا کریم، تو اللہ کے نبی بھی کہیں یا کریم، جیسے کسی کے پیچھے چھیڑنے کے لیے مذاق کے لیے بولتے ہیں نا، اللہ کے نبی بھی بولنے لگ گئے یا کریم۔ اللہ کے نبی تو اس لیے بولنے لگ گئے کہ ان کے بولنے میں جو یا کریم مٹھاس اور جو ان کی فیلنگز تھیں اللہ کے لیے وہ تو ہم فیل ہی نہیں کر سکتے نا، یا کریم کیا ہے اللہ کے نبی کے اندر اس کی فیلنگز ہم نہیں فیل کر سکتے کہ کتنا کریم ہے ہمارا اللہ، ہاں کتنا کریم ہے ہمارا اللہ۔ تو اللہ کے نبی اس کے پیچھے پیچھے کہنے لگے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یا کریمو تھوڑی دیر تو سنتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اے خوبصورت چہرے والے انسان، اے چاند سے چہرے والے انسان، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تو کون ہے تو میں اپنے نبی سے تیری شکایت کر دیتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، میں اپنے نبی سے تیری شکایت کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا نہیں ہے۔ کہا پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے نبی سے شکایت کر دیتا، تو بغیر دیکھے ایمان لے آیا؟ اس نے کہا میں بغیر دیکھے اپنے نبی پر ایمان لے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے میرے نبی سے خوبصورت چہرہ دنیا میں کوئی نہیں،
مجھے یقین ہے وہ وجہ کائنات ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے اس کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میں اور آپ بھی اس کیٹیگری میں ہیں جو ایمان بالغیب لائے ہیں اپنے نبی پر۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں ایمان ہے کہ ہمارا نبی انشاءاللہ ہماری شفاعت کرے گا، اور ہماری کمیوں پہ کوتاہیوں پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہماری شکایت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اسے کہا تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں، میں ایمان بالغیب لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں ہی تیرا نبی ہوں، میں ہی تیرا نبی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ایک دم اللہ کے نبی کے پاؤں میں گر کے پاؤں چومنے لگا، اللہ کے نبی کے پاؤں میں گر کے پاؤں چومنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے اپنی پوجا کرواتے تھے، اپنے پاؤں میں گراتے تھے، سجدے کرواتے تھے، کھڑا ہو جا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے سجدہ پسند نہیں، نہ ہی مجھے یہ پسند ہے جو تو کر رہا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں، یہ وجہ کائنات کہہ رہی ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہوا تو جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی، اب تو اللہ کے نبی بات کر رہے ہوں اور کسی سے محبت سے بات کر رہے ہوں تو اللہ نہ آئے محبوب کی بات میں ہیں؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس شخص سے کہیے میں اس کا حساب لوں گا، میں اس کا حساب لوں گا۔ جب جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے کہا تو اللہ کے نبی نے اس اعرابی سے کہا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کا حساب لیں گے۔ تو وہ شخص ایک دم خاموش ہوا، پھر بولا اللہ میرا حساب لے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، میرا حساب لے گا، وہ اللہ تیرا حساب لے گا۔ پھر اس نے کہا اللہ میرا حساب لے گا؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ اللہ کے نبی نے ایک دم اسے کہا تو اللہ کا کیا حساب لے گا؟ کہا میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ جب اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہے یا اس کی بخشش زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل کا حساب لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو اللہ کے نبی رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ جبرائیل امین کہنے لگے اللہ کے نبی خاموش ہو جائیے، آسمان کے فرشتوں کو تسبیح بھول گئی ہے جو وہ پڑھ رہے تھے، آپ کے رونے کی وجہ سے ہلچل مچ گئی ہے آسمانوں پر۔ آپ اس اعرابی سے کہہ دیجئے کہ نہ اللہ اس کا حساب لے گا نہ یہ اللہ کا حساب لے، یہ بخشا ہوا ہے جو اس کو آپ سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے لے جائے اللہ، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دے اللہ۔ کیا عقل نے سمجھا، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہیں جی ہمیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں ہم تھے، ہمارے عمل سے کوئی نہیں جائے گا جنت میں۔ یاد رکھیے گا جو ہم کہتے ہیں نا اعمال، میرے اعمال 1000 کی تسبیح پڑھتی ہوں، 4000 کی پڑھتی ہوں، 10,000 کی، 1,00,000 کی، 1.25
अमल से कोई नहीं जाएगा जन्नत में, जन्नत में फजल से चले जाए बस, अमल के हिसाब ना हो हमारे, दुआ करें फजल से ही चले जाए हम, बस अल्लाह का फजल हो जाए हम पे, बस अमल ना तो ले जाए हमारे। और सबसे ज़्यादा आपको पता है जन्नत में ले जाने वाला अमल क्या है? वो 1.25 लाख की तस्बीह नहीं है, वो नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जन्नत में ले जाने वाला अमल है वो है नमाज, वो है सब्र, सब्र। जब आप सब्र कर जाते हैं किसी की कड़वी बात के ऊपर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत देगा। मैं कहती हूँ अल्लाह वहाँ से देगा जहाँ से आपकी सोच भी नहीं है। सब्र कर जाए, हर बात का जवाब नहीं हुआ करता, कुछ जवाब वक्त पे छोड़ दे आप, वो वक्त ऐसा थप्पड़ मार के जवाब देता है ना, जहाँ आपने सब्र किया होता है किसी की कड़वी बात पे, कि आप बैठकर अपने अंदर इत्मीनान महसूस करेंगे कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है।